یا نبی یا محمد. اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ کہاں جائے کہاں نہ جائے. آپ سے پوچھتا ہوں، اونٹنی تو ہی تھی، کسی یہود کے آنگن میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ کہتا میں نے آپ کو نہیں ٹھہرانا. لیکن حضور کو یقین کتنا ہے، جس پر میں بیٹھوں گا وہ غلطی نہیں کرے. توجہ کرتے جانا، توجہ کرتے جانا میری قوم کے جوانوں. لوگوں کو کیا سمجھ ہے، یوں کہا کرتے ہیں سنی اہل بیت کی داستان ہم یوں کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بناوٹی رونے دھونے کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم پوری دیانتداری سے، کیونکہ اہل بیت کی محبت کو ہم سیاست نہیں سمجھتے، محبت اہل بیت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. حضور کو کتنا یقین تھا کہ اونٹنی بیٹھی، کسی یہودی کے گھر بھی بیٹھ سکتی تھی، وہ کہتا میں نے نہیں رکھنا آپ کو معاذ اللہ. لیکن حضور کو یقین تھا یہ ہوگا نہیں. اور اونٹنی بیٹھی کہاں؟ اسی ابو ایوب کے گھر میں، جو اصل میں تھا حضور کا گھر. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ وہ حضور کا گھر کیسے تھا، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد حضور کی ایک امانت بھی ابو ایوب کے پاس تھی. حضور جب اتر کر کے ابو ایوب انصاری کے گھر پہنچے تو میں ابو ایوب تم میری امانت نہیں دو گے؟ اس کی عرض میں کون سی امانت؟ آپ تو آئی مدینے میں پہلی مرتبہ تھے، کون سی امانت؟ فرمایا وہ تبا کا جو خط تھا نا، جو اس نے لکھ کر کے دیا تھا کہ میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں، آپ میری شفاعت فرمائیں، وہ امانت تو دے دو. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں، اب ذرا دھیان سے سنیں. حضور جانور پہ بیٹھے، وہ جانور خطا نہیں کرتا، وہ جانور غلطی نہیں کرتا. حضور جن کو اپنے اوپر بٹھائے، توجہ کریں، جن کو اپنے اوپر بٹھایا وہ تین لوگ ہیں. ایک علی مرتضیٰ ہے. کب بٹھایا؟ فتح مکہ کے دن. فتح مکہ کے دن پہلے کہا ابو بکر، پہلے کہا علی میرے کندھے پہ چڑھو اور یہ بت توڑو. اس کی یا رسول اللہ میں آپ کے کندھے پہ کیا چڑھوں، آپ میرے کندھے پہ چڑھے. پہلے علی نے اپنے کندھے پہ حضور کو چڑھایا. جیسے حضور ان کے کندھے پہ پیر رکھتے ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کہتے ہیں میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرے پیر کانپ گئے. کیوں؟ خیبر کا دروازہ اٹھانا اور بات ہے، بار نبوت اٹھانا اور بات. خیبر کا دروازہ اٹھا کے ڈھال بنائی. ایک روایت ہے کہ اکھاڑ کے پھینکا، ایک روایت ہے کہ ڈھال بنائی. اور ڈھال بنانا کس کو کہتے ہیں؟ ڈھال جو ہوتی ہے نا، اس کو ایک ہاتھ میں لے کر کے دوسرے ہاتھ میں تلوار. علی ڈھال بنا کر کے خیبر کے دروازے کو لڑ رہے ہیں، اور جب اس کو اٹھا کر کے پھینکا تو اس کو 40 آدمیوں نے بعد میں اٹھایا. اور علامہ نقی علی خان امام المتکلمین کے قول کے مطابق 70 لوگوں نے مل کے اٹھایا. بلکہ امام المتکلمین ایک مقام پہ کہتے ہیں کہ 70 بھی اٹھا نہ سکے. جس کو 70 نہ اٹھا سکے اس کو اکیلے علی مرتضیٰ نے اکھاڑ کر اس کو ڈھال بنایا. یہ طاقت ہے علی کی. لیکن جب حضور کو اٹھانے کی بات آئی تو پیر کانپ گئے، اور مولا علی کہتے میں بیٹھ گیا کہ میری ٹانگیں نہ ٹوٹ جائے. بیٹھ گیا. پھر حضور نے جو ہے وہ زمین پر تشریف لائے، فرمایا علی میرے کندھے پہ چڑھو. یہ نصیب اہل بیت کی. کجا یزید کجا حسین، کہاں گندگیوں کی انتہا یزید، کہاں پاکیزیوں کی انتہا. جس پہ کفر بھی آر کرے وہ یزید، اور جو جان ایمان ہو وہ حسین. کہاں یزید جو سرجون بن منصور جیسے یہودی کی گود میں پلا. یزید کو حوالے کر دیا گیا تھا سرجون کی، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں. جس کی گود میں پلا وہ سرجون بن منصور یہودی تھا. اور کہاں حسین؟ گود تو دیکھیں، کہاں سرجون جیسے شرابی پاپی کی گود، اور کہاں رسول اللہ کی معصوم گود. یہ تو وہ حقائق ہے جس کا آپ انکار نہیں کر. جو سرجون کی بات میں کر رہے ہیں وہ
ابن کثیر نے لکھی. اسی طریقے سے اقد الفرید میں بھی ہے. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے کربلا لکھا اس نے سرجون کا ذکر ضرور کیا جس کی گود میں یزید پلا. اگر صحابی کی گود میں پلا ہوتا تو اتنا کمینہ نہیں ہوتا، لیکن ان کی مصروفیتوں نے یزید کو وہ گود نصیب نہ ہوئی. وہ یہودی کی گود میں حالات ایسے بن گئے تھے، پڑ گیا ادھر. سرجون اس کو پالتا رہا. جس کو تفصیل پڑھنا ابن کثیر کی طرف جائے ادھر پڑھے. لیکن اتنا کہتا ہوں، کیا نصیب ہے اہل بیت کے. رسول اللہ نے اپنے کندھوں پہ علی کو سوار کیا. مولائے کائنات کہتے ہیں میں جب حضور کے کندھوں پہ چڑھا تو ایسا لگتا تھا میرا سر آسمان کو چھو رہا ہے. اتنا بلند ہو گیا میں، ایسا لگتا تھا میرا سر آسمانوں کو چھوتا ہے. یہ مقام ہے علی مرتضیٰ حسن حسین کے بابا کا، حسنین کریمین کے بابا کا. آپ غور کریں یہ شرف کس کو نصیب ہوا، یہ برکتیں، یہ حضور کی عطا ہے. جس کو جو چاہے دے دیں. نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہے عطا کر دیں. نبی مختار کل ہیں. تکلیف ہوتی ہے تجھے مرچیں بھی لگتی ہے، جب 12ویں پہ لائٹوں سے گلیاں بھی سجتی ہے.